Allah. Ya. Mergen. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में आलंजक मर्गिन को मारने के लिए नेज़ा उठा लेता है। मर्गिन कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इतने में बामसी और उसके सिपाही आलंजक के ठिकाने के मुहाफिज सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इतने में एक मंगोल मुहाफिज बिगुल बजा देता है। ये सुनकर आलंजक रुक जाता है क्योंकि ये इस बात की निशानी थी कि बाहर कुछ मसला हो गया है। इसी दौरान बामसी और उसके सिपाही आगे बढ़ रहे थे और आलंजक के ठिकाने के अंदर जा रहे थे। दूसरी यानी में एक मुहाफिज अंदर आकर बताता है कि हम पर हमला हो गया है कमांडर आलंजक। आलंजक कहता है ये बरके खान के आदमी होंगे, मैं उन्हें अपने पंजों में जकड़ लूँगा। एक सिपाहियों का दस्ता यहाँ रुक जाए, बाकी सिपाही मेरे साथ आए। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ते हैं। सिपाहियों का एक दस्ता उसके साथ चला जाता है। फिर अतुल गाजी कहते हैं बामसी उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया है, चलो सिपाहियों मर्गिन के करीब होते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी यानी आलंजक अपने ठिकाने से बाहर आ रहा था और बामसी की जानिब बढ़ रहा था। इतने में बामसी और उसके सिपाही उन पर भी हमला कर देते हैं। दूसरी यानी बरतुल गाजी आलंजक के ठिकाने के अंदर हमला कर देते हैं और अंदर मौजूद सिपाहियों को मारने लगते हैं।
اتنے میں ایک منگول سپاہی بیگل بجانے لگتا ہے۔ آلنجک اور اس کے سپاہی بامسی سے لڑ رہے تھے۔ بیگل کی آواز سن کر آلنجک کہتا ہے وہ اندر پہنچ گئے ہیں اور وہ جاسوس کے پیچھے ہیں، ہم واپس اندر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بامسی اور اس کے سپاہی لگاتار ان پر تیر برسا رہے تھے۔ وہیں آلنجک کے ٹھکانے کے اندر ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی منگولوں کو مار رہے تھے۔ اس طرح بہت سے منگول سپاہی مارے گئے تھے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں مرگن کو کھولو۔ یہ سن کر سپاہی مرگن کی رسی کھول کر اسے نیچے اتار لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو مرگن؟ مرگن کہتا ہے میں ٹھیک ہوں سردار، میں نے راز نہیں بتائے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں جانتا تھا مرگن، تم پریشان مت ہو، ہم یہاں تمہیں بچانے آئے ہیں۔ دمرل تم مرگن کو لے کر یہاں سے جاؤ، ہم باقی منگولوں کو ختم کر کے آتے ہیں۔ یہ سن کر دمرل مرگن کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے، جبکہ ارطغرل غازی باقی منگولوں کو مارنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں بچے نہر کے پاس کھیل رہے تھے، لیکن آئبرس پریشان حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ساؤجی اس کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا بات ہے آئبرس؟ آئبرس کہتا ہے اب جانتے ہو سلجان خاتون نے میری والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ساؤجی پوچھتا ہے کیا کیا ہے انہوں نے؟ آئبرس کہتا ہے انہوں نے سب عورتوں کے سامنے میری والدہ کی بے عزتی کی اور انہیں جانے کو کہا۔ ساؤجی کہتا ہے سلجان خاتون دکھ میں ہے آئبرس، عورتوں کے درمیان اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تم فکر مت کرو۔ آئبرس کہتا ہے ایسا نہیں ہے ساؤجی، میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے بھی ایسا کرتی رہی ہیں اور ایک دفعہ انہوں نے ارطغرل صاحب کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ ساؤجی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنی حد عبور کر رہے ہو، اپنی زبان پر قابو رکھو ورنہ تم پچھتاؤ گے۔ میں تمہیں سلجان خاتون کے خلاف باتیں نہیں کرنے دوں گا۔ اتنے میں سلجان خاتون وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ۔ اتنے میں حفصہ اور سیرما بھی ان کی طرف بڑھتی ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہے آئبرس کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ آئبرس کوئی جواب نہیں دیتا اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حفصہ بھی آ جاتی ہے۔ پھر ساؤجی سلجان کو بتاتا ہے کہ یہ آپ پر غصے میں ہے کیونکہ آپ اس کی والدہ پر چلائی تھی۔ یہ سن کر سلجان خاتون کہتی ہے حفصہ خاتون کیا تم اپنے بچوں کو بھی میرے خلاف کر رہی ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ حفصہ کہتی ہے میں صرف سکون چاہتی ہوں سلجان خاتون، میں مزید آپ سے الجھنا نہیں چاہتی، آپ مجھ سے دور رہو۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب بامسی اور اس کے سپاہی باقی منگولوں پر تیر برسا رہے تھے۔ اتنے میں ایک منگول سپاہی آ کر کہتا ہے ہمیں ان کے گھوڑوں کی طرف جانا ہوگا، ہم کسی کو بھی بھاگنے نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے سپاہیوں یہ ہمارے گھوڑوں کی طرف جا رہے ہیں، چلو ان کے پیچھے چلے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب آلنجک کے ٹھکانے کے اندر ارطغرل غازی اور ان کے سپاہی باقی منگول سپاہیوں سے لڑ رہے تھے۔ اس طرح آلنجک کے سپاہی انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر آلنجک کہتا ہے یہ شیر کا ٹھکانہ ہے، یہاں پہنچنے والوں کی قسمت میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا لکھا ہے۔ ارطغرل غازی آہستہ سے کہتے ہیں تم کہاں رہ گئے ہو بامسی؟ پھر بے بولت کہتا ہے میری تلوار تم جیسوں کے خون سے رنگین ہے، اب تمہاری باری ہے۔ پھر آلنجک کہتا ہے آخری چیز جو برقع خان مجھ سے لیں گا وہ تم لوگوں کے سر ہوں گے۔ پھر بے بولت کہتا ہے کھیل ختم ہو چکا،
जो मेरी तलवार देख लेता है वो बच नहीं पाता। अर्तुल गाजी आवाज़ तब्दील करके कहते हैं, तो फिर मैं उन्हें मौत देने वाला हूँ जिन्होंने ये तलवार उठाई हुई है। इतने में आलंजक कहता है, हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान दुमरुल और 2 सिपाही मर्गिन को लेकर घोड़ों तक पहुंच चुके थे। इतने में मंगोल उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो सबको मार देते हैं, लेकिन इतने में बहुत से मजीद मंगोल वहां आ जाते हैं और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अंदर आलंजक के ठिकाने में अर्तुल गाजी और उनके साथी भी मंगोलों से लड़ रहे थे। इस तरह गुंदुज और आलंजक आमने सामने आ जाते हैं, जबकि अर्तुल गाजी और बेबलत आमने सामने आ जाते हैं। दूसरी यानी बहुत से मंगोल दुमरुल और 2 सिपाहियों की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में बामसी और उसके सिपाही आ जाते हैं और पीछे से उन पर तीर बरसाने लगते हैं। इस तरह वो सबको मार देते हैं। फिर बामसी करीब आकर पूछता है, मर्गिन कैसा है? दुमरुल कहता है, मर्गिन ठीक है कमांडर बामसी। फिर रोज अल्प कहता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं कमांडर बामसी, लेकिन अर्तुल साहब ने आपको कहा था कि आलंजक के पीछे जाना है। बामसी कहता है, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि यह गलीज हमारे घोड़ों की तरफ आ रहे थे। मलिक सा कहता है, आलंजक और उसके सिपाही वापस अर्तुल साहब की तरफ गए हैं, वो खतरे में होंगे। बामसी कहता है, मलिक सा तुम मर्गिन को लेकर फौरन कबीले की तरफ रवाना हो जाओ और हम अर्तुल साहब की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर वो आलंजक के ठिकाने के अंदर जाने लगते हैं। उसे यानी बर्तुल गाजी और अलबास्ती यानी बेबलत आमने सामने थे। इस तरह गुंदुज काफ़ी जख्मी होकर गिर जाता है। अर्तुल गाजी का ध्यान उस तरफ हो जाता है। में अलबास्ती वार करके अर्तुल गाजी को गिरा देता है। और तलवार उनके सीने पर रख देता है। मैं देखे बगैर किसी को नहीं मारता। इस तरह अर्तुल साहब जख्मी गुंदुज को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि आलंजक और बेबौलत बच जाते हैं। लेकिन बेबौलत का बाजू जख्मी हो गया था। उनके जाने के बाद आलंजक कहता है, वो तादाद में कम थे,
फिर भी वो यहाँ से निकल गए। चलो उनके पीछे चलें, ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान अतुल गाजी और उनके सिपाही घोड़ों के करीब पहुंच चुके थे। अतुल गाजी गुंदोज से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो गुंदोज? गुंदोज कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हो। इतने में बामसी कहता है, हमने मर्गिन को कबीले की तरफ भिजवा दिया है सरदार। लेकिन अतुल गाजी कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वो बामसी के लेट पहुँचने की वजह से गुस्से में थे। फिर अतुल गाजी कहते हैं, चलो सिपाहियों, हमें गुंदोज को फ़ौरन कबीले ले जाना होगा, तेज़ी से चलो। ये कहकर वो घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं और सवार होकर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अलंजक और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हर तरफ मंगोल सिपाहियों की लाशें पड़ी देखते हैं। अलंजक काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो नीचे निशान चेक करने लगता है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, यहाँ से आगे वो घोड़ों पर गए हैं। बेबौलत कहता है, अब हम उन्हें पकड़ नहीं सकेंगे। सुनकर अलंजक शदीद गुस्से में आकर चीखने लगता है। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, ये तुमने मुझ पर किस तरह की लानत डाल दी है टेंगरी? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसी सज़ा मिली? इतने में बेबौलत कहता है, सुकून रखो कमांडर अलंजक, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अलंजक कहता है, बरके खान के आदमी उस जासूस को निकाल कर ले गए। लाखों खान के खत अर्तुल के पास है। तुम सही थे बेबौलत, वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मैं उन सब से हिसाब लूँगा। बेबौलत कहता है, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? अब तो कह रहे थे कि इस जगह को जंगली जानवर भी नहीं ढूंढ सकते। अलंजक कहता है, दरेगोस, या तो उसे पता नहीं चला कि उसका पीछा हो रहा है, या फिर वो खुद उन्हें लेकर आया है। बेबौलत पूछता है, अब आप क्या करेंगे? अलंजक कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने अंदर की गंदगी को साफ करूँगा। और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह, पार्ट 23। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह ने पहली शिकस्त के बाद शुमाल मगरिब का रुख किया और सेहू के किनारे पर पाँव डालकर जुनूब के शहरों से अफवाज की आमद का इंतज़ार करने लगा। फ़ौकन की फतह के बाद चंगेज़ खान ने दरियाए सीहों के साथ साथ शुमाल मगरिब का रुख करने की बजाय अपनी अफवाज का बड़ा हिस्सा जुनूब की तरफ मुंतकिल कर दिया और उस महाज से ख्वारज़म शाह की तवज्जो हटाने के लिए अपने दो बेटों को शुमाल में तुर्की की तरफ रवाना कर दिया। ख्वारज़म शाह ने अपने ख्याल के मुताबिक चंगेज़ खान के बेटों को दरियाए सीहों के किनारे एक फ़ैसला कुन शिकस्त देने के लिए ज़बरदस्त तैयारियां कर रहा था, लेकिन अचानक उसे यह खबर मिली कि चंगेज़ खान की फ़ौज जुनूब मशरिक़ से दरियाए जीजू के साथ साथ समरकंद और बुखारा का रुख कर रही है। मोहम्मद शाह को एक तरफ अपनी सल्तनत के दो मजबूत तरीन किलों के छिन जाने का खदशा पैदा हुआ और दूसरी तरफ ये फ़िक्र दामनगीर हुई कि अगर तातारी इन दो शहरों पर काबिज़ हो गए तो दरियाए जीजू के किनारे झील अराल तक उसके बाकी तमाम मोर्चों पर आसानी से काबिज़ हो जाएंगे और जुनूब में उसकी रसद व कमक के तमाम रास्ते कट जाएंगे। मोहम्मद शाह ने इस मौके पर भी अपने कहना मस्क फ़ौजी सरदारों का मशवरा कबूल न किया और किसी एक मैदान में अपनी क़ुव्वत के साथ तातारियों का मुकाबला करने के बजाय अपनी फ़ौज का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ़ शहरों की हिफाजत के लिए भेज दिया। 40,000 सिपाहियों को दरियाए सीहों के किनारे के शहरों की हिफाजत के लिए छोड़कर उसने बुखारा का रुख किया और 30,000 सिपाहियों को वहां मुतय्यन करके बाकी फ़ौज के साथ समरकंद जा पहुंचा। इस दौरान में शुमाल में चंगेज़ खान का एक बेटा दरियाए सीहों अबूर करके हमला कर चुका था। शहर का गवर्नर आखिरी दम तक लड़ा और जब तातारी किले के दरवाजे तोड़कर उसकी बची कुची फ़ौज को तहतीक कर चुके थे तो भी वह तनहा एक बुर्ज पर चढ़कर तीर बरसा रहा था। तीर ख़त्म हो गए तो वह ईंटें बरसाता रहा। उसे ज़िंदा गिरफ़्तार करके चंगेज़ खान के पास भेजा गया। चंगेज़ खान ने उसके कानों और आँखों में पिघली हुई चांदी डलवाकर हलाक कर डाला। चंगेज़ खान के दूसरे बेटे ने ताशकंद पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद तातारी अफवाज ने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम होकर दरियाए सीहों के किनारे और कई छोटे शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। चंगेज़ खान अपने बेटे तोलाई के हमरा रास्ते की बस्तियों और शहरों को खून और आग का पैगाम देता हुआ बुखारा की तरफ बढ़ा। ख्वारज़म शाह को समरकंद में उसकी पेशकदमी की इत्तला मिली। फ़ौज के सरदारों की इस मरतबा भी यही राय थी कि चंगेज़ खान के साथ एक फ़ैसला कुन जंग लड़ी जाए, लेकिन ख्वारज़म शाह ने बुखारा की फसील को
ناقابل تذکیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ توقع تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس دوران میں وہ اپنی سلطنت میں اپنی افواج کا بکھرا ہوا سراضہ منظم کر سکیں گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اصلاح سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں سے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی اور اس سے تمام آبادی میں ڈر اور خوف پھیل گیا۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تحطیق کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین شہر کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک اس شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لیں گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں۔ خود فریبی ہے یہ۔ جب تاتاریوں کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترانا اور تاسکند والوں کے ساتھ کیا تھا۔ امام زادہ رکن الدین کی آواز صد بسحر ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان سے ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔ شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا۔ اہل بخارا وحشت اور بربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درس گاہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبل کا کام دے رہی تھی۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ نہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہے، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں میرے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے کہیں زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اپنے مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ کہے اور عورتوں کی جگردوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی۔ عمرہ کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ بتا دیتے تو انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بھی بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ بتا دیتے لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئی اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کوئی چیز کارآمد باقی نہیں رہی تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر ایک کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی جگردوز چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ مردوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کر مردوں سے علیحدہ کی گئی۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اب ان عورتوں کی چیخیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھی۔
وہ پردہ نشین عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا تھا، تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تاتاری سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلو کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتم گتہ ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کے ذہنوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکی۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتی، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی سہی خود اعتمادی جاتی رہی اور وہ اپنے چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں نہ تھی۔ وہ سمرقند میں موجود نہ تھی۔ سلطان کا نوجوان بیٹا، جسے شیر و خوارزم کہا جاتا تھا، سلطنت کے شمال مغربی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے الچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے اسے یہ جواب ملا: تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا تیمور ملک تھا، جس نے فوقن کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی رائے یہ تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ تاتاریوں کو میدان میں شکست دے سکتا ہے، لیکن سلطان نے سمرقند پہنچتے ہی اسے بلخ کے آس پاس جنگجو قبائل کو منظم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب خوارزم شاہ بھی سمرقند سے نکل گیا تو تمام لشکر میں مایوسی پھیل گئی۔ اطابق ملک اور سردار ذاتی رقابتوں کے باعث پہلے ہی مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی بااثر شخصیت سر پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور بڑھ گیا۔ محاصرے کے دوران میں چنگیز خان کے بیٹے، جو دریائے سیہوں کے کنارے بہت سے شہر فتح کر چکے تھے، قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ اپنے باپ سے آ ملے۔ سمرقند کی فصیل اب بہت مضبوط تھی۔ 12 آہنی دروازے، جن کی حفاظت کے لیے برجوں پر تیر اندازوں کا پہرا تھا، ناقابل تسخیر تھے۔ چنگیز خان نے قیدیوں کو فصیل کے ارد گرد مورچے کھودنے کے کام پر لگا دیا اور طویل محاصرے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہر کی محافظ فوج کو یہ احساس ہونے لگا کہ 1 یا 2 ماہ تک تاتاری آس پاس کے علاقے میں اس قدر مضبوطی سے پاؤں جما لیں گے کہ باہر سے کوئی کمک اہل شہر کی مدد کے لیے بھیجی بھی گئی تو اس کے لیے شہر تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ مورچے تعمیر کرنے کے لیے تاتاری آس پاس کی بستیوں سے قیدیوں کی نئی نئی ٹولیاں لا رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر فوج کے سرداروں نے شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ترک نہایت بہادری سے لڑے، لیکن عین اس وقت جب کہ تاتاریوں کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، چند سردار جنہوں نے پہلے ہی چنگیز خان کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، 30,000 فوج کے ساتھ اس کے ساتھ جا ملے۔ فتح کے بعد چنگیز خان نے پہلے دن ان کی آبھگت کی، انہیں پہننے کے لیے تاتاری سپاہیوں کا لباس دیا، لیکن شہر میں قتل عام سے فارغ ہو کر ان 30,000 غداروں کو ان کے سرداروں سمیت رات کے وقت نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چنگیز خان دشمن کے غداروں سے کام لینے کا قائل تھا، لیکن انہیں زندہ رکھنے کا قائل نہ تھا۔
समरकंद की فتح کے بعد چنگیز خان نے اپنے بہترین سواروں کو خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھیج دیا۔ چنگیز خان کا خیال تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو مہلت ملی تو وہ چند دنوں میں ایک اور لشکر تیار کر لے گا۔ اس لیے اس نے تعاقب کرنے والی افواج کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ہر قیمت پر خوارزم شاہ کا سراغ لگائیں اور جس شہر میں وہ موجود ہو اس کا محاصرہ کر لیں، باقی شہروں اور بستیوں سے کترا کر گزرتے جائیں۔ خوارزم شاہ کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ تاتاری اب اس کی سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ خوارزم شاہ مختلف شہروں سے گزرتا ہوا نیسا پور جا پہنچا۔ تاتاری راستے کے شہروں کو چھوڑتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو خوارزم شاہ نے ہمدان کا رخ کیا، لیکن تاتاری سائے کی طرح اس کے پیچھے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے اسے آ لیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھیوں میں سے چند ایک کے سوا باقی تمام تحقیق کر دیے گئے۔ خوارزم شاہ خود تیروں سے زخمی ہو کر بھاگا۔ اب دنیا میں اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنی جان بچانا تھا۔ اس کے ساتھی اسے تنگ آ چکے تھے۔ اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بحر خزر سے کنارے ڈیرا ڈال دیا اور تمام قبائل کے سرداروں کی طرف ہرکارے دوڑا دیے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ خوارزم شاہ کو اب دنیا میں کسی پر بھی اعتماد نہ تھا۔ تاتاریوں کی طرح اسے اپنے سپاہیوں سے بھی ہر وقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ وہ اپنے لیے کئی خیمے نصب کرواتا، لیکن ایک دو غلام کے سوا کسی کو یہ خبر نہ ہوتی کہ وہ آج رات کہاں سویا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کشادہ خیمے سے نکل کر ایک چھوٹے سے خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح کے وقت دوسرا خیمہ تیروں سے چھلنی تھا۔ ایک شام وہ سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ اسے فاصلے پر گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک گزرا کہ تاتاری آ رہے ہیں، لیکن ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ لشکر قریب آ کر رک گیا۔ وہ صرف 5000 سپاہی تھے۔ خوارزم شاہ کو مایوسی ہوئی۔ ایک سوار آگے بڑھا اور خوارزم شاہ کو دور سے پہچان کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ جلال الدین تھا۔ ایک لمحے کے لیے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ خوارزم شاہ نے کہا، جلال گھوڑے سے نہیں اتروں گے؟ نہیں، مجھے بہت دور جانا ہے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو تم میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ اس ویران جگہ پر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں موت کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ موت سے بھاگنے والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ خوارزم شاہ نے آگے بڑھ کر جلال الدین کے گھوڑے کی باک پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، تم میرا آخری سہارا ہو۔ چلو میں تمہیں اپنا خیمہ دکھاتا ہوں۔ وہ تیروں سے پٹا ہے۔ آج ساری دنیا میری دشمن ہے، کیا میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ جلال الدین نے جواب دیا، کاش آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوتی۔ آپ کی وجہ سے ملک کو ایک وحشی اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دے، کس منہ سے؟ جلال، میں تمہارا باپ ہوں۔ کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کے بجائے ایک غریب لیکن بہادر آدمی کے گھر پیدا ہوتا۔ جلال، میرا دل نہ دکھاؤ۔ کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے حوالے کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک کوڑی کی ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی سہی پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کے بجائے بہادری کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔
وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے، میں اسے پیٹ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقع پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کوجنے پر مجبور ہوتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے سایہ نشان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادری کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھیں گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دیں گی۔ جلال الدین نے باغ کھینچ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جلال ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑا روکتے ہوئے کہا چلیے، لیکن کہا موت کے پیچھے، آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہے۔ خدا حافظ۔ چند دن کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحر خزر کے ایک جزیرے میں جا کر پناہ گزین ہو گیا، اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سیل ہماگیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دھیمر کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسرا مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم شاہ کی وسیع سلطنت میں ابھی تک کئی ایک ناقابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تند و تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئی، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم شاہ کی خاکستر میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن کر پھوٹ پڑے گا۔ یہ آہنی چٹان اور یہ نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں جانتے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے ہیں، فوج میں کودتے ہوئے، طوفان میں کودتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جلال الدین نے جانبازوں کی ایک مٹھی پر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 کوس دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500 اور کبھی 5 سپاہی سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ اس کے ساتھ 5000 لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا اور عقاب کی طرح ہر وار پر جھپٹتا، اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاؤنیوں پر حملہ کرتے، اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مسلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا دی جاتی۔ وہ تاتاریوں کی ٹڈی ڈل فوج سے محروم نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکی۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہونے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مردوں کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو یہ علم تھا قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم کو یہ علم ہوتا تھا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف ڈھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہو جاتا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا باقی تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز ازل سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت ستاروں نے
خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی، اور یہ وہ شہر تھا جو 6 یا بیشتر ترکستان کے فاتح اعظم قطبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مستعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکام جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بخارا، سمرقند، توس، ترمز اور رے کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کی حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کی روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرائے سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی اور خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ کھلے بندوں، وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے عمرا کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ ایک رات شہر کے ہر مسجد کے دروازے پر اس مضمون کے اشتہار چسپاں تھے: غفلت کی نیند سونے والوں جاگو، ہلاکت اور بربادی کا طوفان بغداد کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جن لوگوں کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو وہ تاتاریوں کے ساتھ تمہاری عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ کیا اب تک حکومت کی غیر جانبداری یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ طاہر بن یوسف نے خلیفہ اور چنگیز خان کے درمیان جس خفیہ سمجھوتے کا انکشاف کیا تھا وہ ہو چکا ہے؟ اگر طاہر کا الزام غلط تھا تو حکومت اس پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی جرت کیوں نہیں کرتی؟ اگر خلیفہ کو علاؤالدین محمد خوارزم شاہ سے دشمنی تھی تو وہ چل بسا۔ اب ترکستان، خراسان اور ایران میں تاتاریوں کے ناقابل بیان مظالم کے اطلاعات سن کر بھی خلیفہ دشمنان اسلام کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کرتا؟ بغداد کے لوگوں، تمہارے غدار تمہیں اس دشمن کے ہاتھ میں فروخت کر رہے ہیں جو کسی پر رحم کرنا نہیں جانتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے لیے فیصلہ کرو۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک پیغام سنایا جائے گا۔ جمعہ کے دن مسجد میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی اور پیغام سنانے والا تھا عبدالملک۔ سامعین یہ محسوس کر رہے تھے کہ طاہر بن یوسف کی روح قید خانے سے نکل کر اس کے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کی تقریر کا سب سے پہلا اثر یہ تھا کہ جن قاضیوں نے طاہر بن یوسف کے خلاف باغی ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی۔ شام کے وقت مشتعل ہجوم وزیر اعظم کے محل کے دروازے کے سامنے نعرے لگا رہا تھا۔ اکابرین سلطنت کے ایک وسیع کمرے میں خلیفہ کے مسند کے سامنے کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ نقیب نے خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور عمرہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ایک سپاہی نے مسند کے پیچھے دروازے کا پردہ ہٹایا اور خلیفہ 4 حبشی غلاموں کی ننگی تلواروں کے سائے میں مسند پر نمودار ہوا۔ نقیب کے دوسرے اعلان پر عمرہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کے حکم پر ناظم شہر نے اٹھ کر شہر کی تازہ صورتحال کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی اور اکثر عمرہ نے یکے بعد دیگرے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ تمام اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ طاہر کی گرفتاری کے بعد عوام بے حد مشتعل ہو چکے ہیں۔ شہر کے سب سے بڑے قاضی کا مکان صرف اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دیا تھا اور جن علماء نے اس کے بے دین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مشتعل ہجوم ان کے گھروں پر ہر روز پتھر پھینکتی ہے۔ شہر کی مساجد پر گمراہ قسم کے نوجوان قابض ہو رہے ہیں اور سلطنت کے ایک عہدیدار کو برسر منبر کوسا جا رہا ہے۔ شہر کوتوال نے بتایا کہ عبدالعزیز اور عبدالملک کی کوششوں سے فوج کے کئی سپاہی اور افسر در پردہ ان باغیانہ سرگرمیوں میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ خلیفہ یہ تمام واقعات سننے کے بعد بے قراری سے پہلو بدلتے ہوئے کہا: باغیوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہم بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ کتنے آدمی گرفتار کیے؟
کوتوال اور ناظم شہر اس سوال پر وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین کی اجازت سے میں سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، لوگ اس بات سے زیادہ